ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ میرے جی میں آیا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ کی ملاقات کا یہ سارا سفر میں اپنے جنات دوستوں کو بتاؤں۔ حاجی صاحب صحابی بابا کی، عبدالسلام کی، باورچی بابا جن کی، اور بھی بہت سارے جنات، ٹھٹھا کی جیل کے محافظ جنات اور بے شمار جنات، ان سب کی میں نے دعوت کی اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ جب میں ان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ ساری حقیقت بتائی جو حقیقت مجھے آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے دکھائیں، پھر اس درویش سے ملاقات جو یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، وجدان کی حالت میں پڑھنا، پھر حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، یہ ساری ملاقاتیں میں نے ان جنات کے آگے بیان کی۔ بہت خوش ہوئے۔ ان میں ایک جن بیٹھے تھے جو خود بہت بڑے عامل تھے، حدیث کا علم، فقہ کا علم، نجوم کا علم، ستاروں کا علم، ان سے بڑا ثانی جنات کے مطابق کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اجازت چاہنے لگے کہ میں کچھ عرض کروں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ ضرور بتائیے گا۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بولے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ملاقات کی اسی طرح میں نے ایک دفعہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور ملاقات کی، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ نے زیارت اور ملاقات خواب کے ذریعے کی یا روح کے ذریعے؟ فرمایا نہیں، میں نے حقیقتاً ان کی زیارت کی۔ اور ساتھ ہی صحابی بابا بول اٹھے میں نے بھی حقیقتاً ان کی زیارت کی تھی۔ میرے سامنے وہ منظر اب بھی ہے جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فراق میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے۔ میرے سامنے وہ منظر یاد ہے جب وہ حج کرنے کے لیے آئے، صحابہ کرام نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ فرمایا اس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو اس محدث جن نے جو ان سے ملاقات کی حقیقت بیان کی وہ میں آپ کو آج تفصیل سے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ معزز جن کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میں وہاں کھجوروں کا کام کرتا تھا، شام، یمن، بصرہ اور ارد گرد کے اطراف میں کھجوروں کا کام کرتا تھا۔ بنو نجار کے ساتھ قافلے کے ساتھ میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ میں انسانی شکل میں ان کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا اور جو پاکیزہ مذہب ان کا تھا وہی میرا تھا، جبکہ اس وقت ہر طرف بت پرستی اور شرک پرستی کی وبا عام تھی، اور ہمارے جنات اس بت پرستی اور شرک پرستی کی وبا میں انسانوں سے کہیں زیادہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ کہنے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن میں خیبر کے مقام پر اپنی کھجوروں کی تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہاں ایک سردار رہتا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، لیکن امانت اور دیانداری میں بے مثال اور بے مثل تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھجوروں کا کاروبار کیا اور کھجوروں کے کاروبار میں مجھے بہت زیادہ نفع ملا اور دینار بہت زیادہ ملے۔ اتنے دینار ملے کہ 3 خچر اس دینار سے بھر گئے۔ مجھے خطرہ یہ تھا کہ راستے میں لٹیرے اور قذاق بہت زیادہ ہیں، میرے یہ دینار کہیں چھین نہ لیں۔ تو میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال کروں، تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک کاغذ کے اوپر 40 بار یا قادر ہو یا نافع ہو لکھ کر ان دینار کے ہر بورے میں ڈال دو، اور آپ مسلسل یا قادر ہو یا نافع ہو یا صرف 40 دفعہ پڑھ لیں۔ میں ان کے لفظ سن کر حیران ہوا۔ یہ جن کہنے لگا کہ میں نے اپنے ہر توڑے میں 40 بار یا قادر ہو یا نافع ہو لکھ کر ڈال دیا اور مسلسل پڑھتا گیا۔ میں وہ خچر پر بورے اولاد کر آ رہا تھا کیونکہ میں انسانوں کے قافلے کے ساتھ تھا اور انسانوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں چاہتا تو بحیثیت جن اسے پل بھر میں کہیں سے کہیں منتقل کر سکتا تھا، لیکن مجھے انسانوں کے ساتھ ہی تجارت کرنی تھی اور ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ایک جگہ ہم پہنچے، ایک وادی تھی، اس میں ہر طرف اونٹ چل رہے تھے۔ ہم نے وہاں اپنا قافلہ ایک چشمے کے قریب ٹھہرایا۔ عین دوپہر کا وقت تھا، موسم ٹھنڈا تھا، گرم نہیں تھا۔ ہم نے چشمے سے پانی پیا، گرم گرم پانی چشمے سے نکل رہا تھا۔ اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ ہر شخص نے اپنا توشہ دان کھولا اور اس میں سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر میں اپنے خچروں سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس اونٹ، کچھ کے پاس خچر تھے۔ اسی اثنا میں مجھے دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ میں دہل گیا اور دیکھا تو تلواریں لہراتے ہوئے 13 کے قریب لوگ تھے جو کہ دور سے مجھے ڈاکو اور قذاق معلوم ہوئے۔ میں پریشانی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ محدث جن کہنے لگے کہ جب میں یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب تسلی محسوس ہوئی اور عجیب سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دعوت پر جتنے بھی جنات آئے ہوئے تھے وہ دم بخود اس محدث جن کی بات کو سن رہے تھے۔ کہنے لگے جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک عجیب تسلی اور سکون محسوس ہوا، تو جب میں تسلی اور سکون کے انداز میں بیٹھ پڑھتا گیا تو وہ آئے اور تلوار چلانا شروع کر دی۔ ہمارے قافلے کے 3 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، باقیوں کو باندھ دیا۔
सब के माल असबाब और सवारियां छीन ली। जब मेरी तरफ मुतवज्जह होते तो महसूस होता कि कोई ताकतवर चीज इन्हें इस तरफ आने से रोकती है, और मैं हैरान और खामोशी से मैं इसी तरफ टेक लगाकर पढ़ता रहा। ऐसे महसूस होता था कि जैसे मैं इन्हें नजर ही नहीं आ रहा और वो अपना काम करके चले गए। चीखो पुकार थी और हर तरफ धूल ही धूल और धुआं था, और जानवर की तकलीफ, इंसानों की तकलीफ, और सब का माल और असबाब लूट कर चले गए। जिनकी सवारियां अच्छी थीं वो भी साथ ले गए। मैं पढ़ता रहा। इनके जाने के बाद मैं उठा और अपने तीनों खच्चरों को अपने साथ लिया और मैं चल पड़ा। मैं मंजिल पर पहुंच गया। जब मंजिल पर पहुंचा तो लोगों ने बाकी काफिले के अहवाल मुझसे पूछे। मैंने बाकी काफिले के अहवाल बताए कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, और लोग मुझसे पूछने लगे कि आप कैसे बच गए। सुना तो है कि वहाँ के कज़ा किसी को माफ नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ते। आपको कैसे माफ कर दिया और आपको कैसे छोड़ दिया? कहने लगे बस मैं एक चीज पढ़ रहा था जो कि मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई थी, और इस मुलाकात में उन्होंने तोहफा दिया था। तो लोगों ने पूछा वो क्या चीज थी? फरमाया वो चीज थी या कादिर या नाफिओ।